مولانا حنیف ندوی صاحب کی کتاب عقلیات ابن تیمیہ کا مطالعہ شروع کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پہ کتاب کو پڑھیں گے اور اگر اس کی تشریح و توضیح اور کوئی مسائل اٹھے، ورنہ یہ ہے کہ یہ بنیادی مقصود جو ہے اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ اس میں انہوں نے نہایت نفیس بحثیں بنیادی طور پہ علم کلام میں، یعنی عقل کا کیا مقام ہے، اس کی کیا تشریح و توضیح اور اس کا کیا تصور ہے اسلامی علم کلام میں، خاص طور پہ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب درء التعارض یا موافقۃ العقل والنقل کا جو ہے بنیادی طور پہ انہوں نے ایک خلاصہ پیش کیا اور اس پر پھر کچھ تشریح و توضیح بھی فرمائی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ حرف چند۔ حافظ ذہبی، مزی اور زملکانی نے اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فکر و نظر کے اعتبار سے بے نظیر اور بے مثل شخصیت قرار دیا ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اسلام کی پوری علمی تاریخ میں ایسا جامع صفات انسان پیدا نہیں ہوا۔ اس میں تو ذرا مبالغہ ہے کہ ایسا نہیں پیدا ہوا، بڑے بڑے لوگ ہوئے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بڑا مقام ہے۔ ایسا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت لوگ پیدا ہوئے، جیسے غزالی ہیں یا یعنی ابن جزئی ہیں یا اور بہت لوگ ہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول و نحو، عقلیات اور کلام کون سا ایسا فن ہے جس کے دقائق اور باریکیوں پر انہیں مجتہدانہ عبور حاصل نہیں؟ یعنی پرانے زمانے میں مسلمانوں کے جو علماء ہوتے تھے ان کی یہ مابہل امتیاز تھا، یعنی 100 سال پہلے، اور آج بھی آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے جو جامع صفات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پچھلے 200 سال سے ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں جو علوم میں بھی جامع ہوں اور پھر سیاست اور جہاد میں بھی جامع ہوں۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز جو ہے وہ کافی ممتاز کرتی ہے دوسروں، لیکن یہ نہیں کہ اور کوئی لوگ بھی نہیں ہیں، جیسے میں نے ابن جزئی ہو گئے، یعنی یہ بھی شہید ہوئے ہیں، یا قاضی ایاز ہیں، وہ بھی شہید۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، نحو، عقلیات اور کلام کون سا ایسا فن ہے جس کی دقائق اور باریکیوں پر انہیں مجتہدانہ عبور حاصل نہیں؟ علوم قرآن اور تعویل و تشریح کے نکات و معارف کے گوہر ہائے یک دانہ کو یہ جب صفحات کرتاس پر بکھیرتے ہیں تو امام عراقی کے بقول تفسیر کے گلستر سبد مجاہد عطا اور جابر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حدیث کی شمع اگرچہ ان کے گھر ہی کی فروزاں تھی، یعنی ابن تیمیہ کا پورا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے، تو ابن تیمیہ جو ہے ان کا خاندانی نام ہے، تو ابن تیمیہ کے نام سے اور بھی علماء ہیں۔ تو جب اسی طرح کئی کتابیں ایسی ہیں جو ان کی طرف منسوب ہے، حالانکہ وہ ان کے دوسرے رشتہ داروں نے لکھی، تاہم ان کے شوق و فراوان نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ ابن قدامہ کہتے ہیں قریب 200 سے زیادہ شیوخ اور اساتذہ سے انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا، یعنی مطلب روایات کے اعتبار سے، یعنی اسناد کو رتبہ عالی کرنے کے لیے جو لوگ زیادہ استادوں سے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ اس فن میں ان کی مہارت و استعداد کا یہ عالم ہے کیا عالم ہے، اس کا اندازہ لگائیے کہ جب کسی خاص روایت کو تحقیق اس فن میں، یعنی فن حدیث میں خاص روایت کو تحقیق و احتساب کا ہدف ٹھہراتے ہیں تو اس طرح ماہرانہ کہ لغت، رجال، علل اور تطبیق کا کوئی گوشہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ فقہ میں بالعموم ان کے سامنے مجتہدات کا وہی جانا بوجھا ذخیرہ رہتا ہے جس کو حنبلی فقہا و ائمہ کے طبع معاملہ رس نے
ترتیب دیا تھا. یعنی مطلب یہ کہ ہمبل ہی ہیں، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کا درجہ ان کو حاصل تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے حنبلی امام احمد بن حنبل کے جو مدرسے ہیں اس سے استقلال جو ہے اس کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہی مدرسہ فکر ایسا ہے جو براہ راست کتاب اللہ سنت رسول سلف کی تصریحات پر مبنی ہے. یہ گمان تو غلط ہے، کیونکہ تمام دوسرے یعنی مالکی فقہ کیوں نہیں سلف یا شافعی یہاں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ احناف شوافع یا مالکیوں کی فقہی کوششوں سے یہ آشنا نہیں ہے. اس سلسلے میں ان کے علم و فضل کا پھیلاؤ ان تمام تہذیبی خزائن کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے جن کو مختلف فقہاء نے صدیوں کی محنت کاوش سے جمع کیا اور سجایا. تو میں صرف مطلب اگر علم کلام کا مسئلہ ہے یا فلسفے کا مسئلہ ہے تو اسی پہ تشریح کی ضرورت کروں گا، ورنہ پڑھتا جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کسی فقہی مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہیں تو اس جرات اور اعتماد کے ساتھ کہ جس طرح ایک امام اور مجتہد کو اظہار خیال کرنا چاہیے، فقہ کہ کن کن مسائل میں انہوں نے عام فقہا کی روش سے ہٹ کر تفرد کی راہ اختیار کی اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ثبوت دیا. شیخ اب اس کے یہ مجھے نہیں پتہ یہ کون ان کو کیسے تلفظ کرتے ہیں. شیخ مرعی نے ان تمام مقامات کی تفصیلی نشاندہی کر دی ہے. ادھر اس کا حاشی میں کیا لکھتے ہیں؟ الکواکب، یہ بات نہیں. شیخ مرعی بن یوسف الکرمی الحنبلی، مطبع کردستان مصر، صفحہ 208. یہ تو میری نظر سے نہیں گزری. اور لطف یہ ہے کہ ان تفردات میں یہ برسر حق بھی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے، ایسے تفردات بھی ہیں امام ابن تیمیہ پہ جن پہ ان کو حق پہ نہیں نظر آتا. اصول میں بھی یہ کسی کے مقلد نہیں. استحسان، مسائل مرسلہ اور استصحاب ایسی بنیادی اور دقیق مسائل پر یہ جس انداز سے بحث کرتے ہیں، اسلام کی روح تقنین کو پا لینے میں جس دقت نظر اور ژرف نگاہی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اس سے ان کے علم و مطالعے کی وسعتوں کو صحیح احساس ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے. ویسے تقنین یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مطلب فقہ کوئی قانون تو نہیں ہے. یعنی آپ فقہ کی تقنین کر سکتے ہیں، مگر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک جدید چیز ہے جس کو تقنین علم تقنین کہتے ہیں. یہ ابن تیمیہ نے نہیں کیا. نحو کے بارے میں ان کو کس طرح درجہ حاصل ہے، اس کے متعلق امام فن ابو عیان کا یہ لطیفہ قابل ذکر ہے کہ جب ان سے ملے تو پہلی ملاقات کے بعد ان کی رائے نے اس سے اعتراف کی شکل اختیار کر لی. مارات عینائی مثل ابن تیمیہ، میری آنکھوں نے ابن تیمیہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہی نہیں، اس سبند میں ان کی تعلیم فی البدی ایک پھڑکتا ہوا قصیدہ مدحیہ بھی کہہ ڈالا. لیکن پھر جب اثناء گفتگو میں علامہ نے ایک خاص مسئلے سے متعلق سیوے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس نے قرآن حکیم کے فہم کے ضمن میں 80 مقامات پر ٹھوکر کھائی ہے اور ادب و نحو کے تقاضوں کو سراحت ٹھکرایا ہے، تو یہ سن کر یہ چکرا کر رہ کر پیغمبر نحو یعنی سیوے کے بارے میں گستاخی کو برداشت نہ کر سکے. اب نہ پیغمبر کا نہیں کہنا چاہیے، وہ معنی تو اس کا وہ نہیں لے رہے، لیکن اس کا کیا مقصد ہے پیغمبر کہنا؟ وہ ناف کے امام ہیں سیوے، پیغمبر تو نہیں ہے. یعنی کس کے پیغمبر تھے وہ؟ دیکھیے القول جلیفی، ترجمہ شیخ ابن تیمیہ حنبلی، مصنف علامہ صفی الدین الحنفی البخاری. عقلیات اور علم کلام میں یہ کسی کو اپنا مد مقابل اور حریف نہیں سمجھتے. تو عقلیات اور عقلیات یعنی منطق اور فلسفہ، اور علم الکلام یعنی کہ عقائد کا وہ پہلو جس میں جو ہے فلسفیانہ تحقیق اور تدقیق کی جاتی ہے، یا اسلام کا دفاع فلسفیانہ بنیادوں پر کیا جاتا ہے. اشعری یعنی امام احمد اشعری، غزالی، ابن سینا، فارابی و ابن عربی اور حکمت و دانش کی مینار ارسطو پر ایسی کڑی اور کراری کرتے ہیں کہ داد نہیں دی جا سکتی.
حکمت و دانش کا ارسطو کن معنوں میں حکمت و دانش کا معیار ہے، یعنی مینار ہے وہ، یعنی فلسفی ہے، اس کا حکمت کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ابن تیمیہ کسی ایک، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کلام اور عقلیات میں ابن تیمیہ کا بڑا مقام ہے، یعنی مجتہد ہیں اس میں بھی، دونوں میں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ مجتہد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ابن تیمیہ کسی ایک ہی فن کی میں امامت و اجتہاد کے درجے پر فائز نہیں، بلکہ اور ان کے فضل و کمال کا دائرہ کسی ایک ہی میدان تک پھیلا ہوا نہیں، بلکہ بقول شیخ تقی الدین ابن دقیق العید ان کی اکبریت اور کمال اور غیر معمولی استحضار یعنی حفظ کی یہ کیفیت ہے، اور نصوص کا سامنے، آنکھوں کے سامنے رہنا، گویا العلوم کلھا بین عینیہ یاخذ منہا ما یرید و یدع ما یرید، یعنی ایسا لگتا تھا کہ تمام علوم کی نظر میں ان کے سامنے، ان کو جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی تصنیفات کا دائرہ بہت ہی وسیع اور متنوع ہے۔ علامہ ابراہیم بن محمد بن خلیل الحلبی کا قول ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے آثار قلم کی تعداد 500 تک پہنچ چکی تھی۔ ذہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ابو حفص البزار کا کہنا ہے کہ ان کتابوں کی مقبولیت اور پذیرائی کا یہ حال ہے کہ اسلامی ممالک میں میں جہاں بھی گیا وہاں لوگوں کو ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے پایا۔ اچھا جی، آپ کا پورا نام؟ آپ کا پورا نام احمد تقی الدین ابو العباس ابن الشیخ شہاب الدین ابی المحاسن عبد الحلیم بن الشیخ مجد الدین ابی البرکات عبد السلام بن ابی محمد عبداللہ بن ابی القاسم خضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبداللہ بن تیمیہ الحرانی، یعنی حران شام کے رہنے والے ہیں۔ 661 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی امام غزالی کے بعد تقریباً 150-60 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کی عبقریت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ان کے جیسے غزالی کے بعد آئے ہیں تو اور ان سے پہلے بڑے امام گزرے ہیں، تو ان تمام علوم کا جو ہے وہ ان کو یہ رہا کہ مطلب یہ کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دمشق کے ایک مشہور تاریخی شہر حران میں پیدا ہوئے، اور اس کے تہذیب اہمیت کے بارے میں یاقوت طبری، ابن کثیر اور دوسرے مورخین نے تفصیل سے بحث کی۔ اختصار ان کے متعلق 3 باتیں خصوصی سے قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ صائبیوں کا مذہبی مرکز سے فلسفہ نجوم کا قدیم ترین گہوارہ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ رہا ہوگا اسلام کے آنے سے پہلے، تو 600 سال ہو گئے، اب 661 سال ہجری، تو اسلام تقریباً پہلی صدی ہجری میں یعنی پہلی شام پہنچ چکا تھا، تو 500 سال یعنی وہاں کے حکومت، تو مطلب یہ کہ یہ کچھ لوگ اس سے نکالتے ہیں، لیکن اس طرح تو ہم ہر ایک کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے یا غزالی ایران میں۔ دوسرا یہ کہ حضرت عمر کے زمانے اس پر پہلی دفعہ اسلام کا آفتاب جہاں تک چپکا، جس کے نتیجے میں یہاں کے رہنے والے صحابین کے بت پرستانہ فلسفے کو ترک کر کے اسلام کے نظریہ توحید کو اپنا۔ تیسرا کہ یہاں شیعہ سنی ہمیشہ شدید رہے۔ اول صلیبی لڑائیوں کی وجہ سے تاراج ہوا، اور پھر تاتاریوں کے انسانی سوز حملوں سے ان کی بچی کچی آبادی کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ مطلب یہ کہ یہ اموی سلطنت کا گڑھ رہا ہے شام سے، اس کے بعد نہیں شیعہ حکومت بھی رہی ہیں۔ اور علامہ نے جس خاندان میں شعور کی آنکھ وا کی اور جس ماحول میں پلے بڑھے، وہ علم و فضل اور زہد و ورع کے لحاظ سے اچھی خاصی شہرت کا مالک تھا۔ صاحب الکواکب الدریہ نے ان کے اخلاق و عادات معاملات و بات کو جو حسین اور دلکش نقشہ کھینچا ہے، اس سے ان کی سیرت و کردار کی تابناکیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف علوم کی دولت بے پایہ ہی سے بہرہور نہیں،
بلکہ اس کا دامن اخلاص، توجہ اللہ، تقوی اور عفاف و کرم کی اس ثروت سے بھی مالا مال ہے جو صرف اولیاء اللہ کا حصہ ہے، کوئی شک نہیں۔ کرافی کے شاگرد رشید نجم الدین ابو الفضل اسحاق بن ابی بکر نے اپنے ایک شعر میں شاید ان کے اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ مُشَبِّهٌ سِوَى الْحَسَنِ الْبَصْرِي وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، یعنی علم و زہد میں ان کا حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو تابعین کے سردار ہیں، دونوں کے سوا اور کوئی مماثل مستج کے بارگاہ علم میں ان کی پذیرائی نہیں ہو سکی۔ تو اس کا اچھا ہی ہے نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے عذرائے کرم ان کو شائستہ الفاظوں میں ان کے رائے میں یہ کٹر رجت پسند ہے، یعنی رجت پسند کا کیا مقصد ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صفات میں ان کا مسلک کھلے ہوئے بشریاتی تصور پر مبنی ہے۔ یہ مطلب یہ کہ صرف مستشرقین کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اشعری جو ان کے خاص حریف ہیں، مطلب یہ کہ حنبلیوں کے اشعری شافعی لوگ، تو ان کی بڑی یعنی ابن تیمیہ کو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں مجسم ہیں، مجسم۔ سارٹن نے ہسٹری آف سائنس میں ان کے پر 2 واضح الزامات۔ سارٹن کو کیا پتہ ہو، مطلب یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کو جو ہے اس قسم؟ سارٹن کو کیا پتہ ہے ابن تیمیہ؟ کیا اس نے ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی ہیں؟ ایک اپنے سے بعد دیگر فرق مذہب ان کی عدم رواداری اور تشدد کا، اور دوسرے یہ قرآن کی تعبیر اور تشریح کے میں حد درجہ حرفت پسندید ہے۔ اس قسم کے الزامات دراصل اصلاح غلط اور بحث سے بڑھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے، مطلب یہ کہ لٹرلسٹ جو یورپ میں اس کا مطلب ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس وجہ سے اہمیت اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے خیالات و افکار کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی حقیقت بھول جاتے ہیں کہ یہ شخص جس دور پودوں اور جن کی تہذیبی روایت میں اس نے پرش اس کے تقاضے کیا تھے، اور یہ کہ بحثیت ایک عظیم اور دیدہ مسلمان عالم و مسلک کی ان اقدار کو تسلیم کرتا تھا، اور جس نصب العین کی اشاعت و فروغ کے لیے اس نے اپنی زندگی تمام توانائیوں کو وقف کر رکھا تھا، وہ فکر و استدلال کے کس نہج کا تعلق؟ مزید برآں ہمارا ناقابل قصور یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی تصانیف کا گہرا مطالعہ کیے بغیر 2-4 سنت صنع مفروضوں کے بل پر الزامات کی ایک فہرست تیار کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ دیکھنے کی مطلق زحمت نہیں کرتے کہ اس کے نتائج فکر کس درجے پر استوار کتنے تابناک اور کس طرح منطقی استواری لیے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اس کے پیغام یا دعوت کی اصلی اور بنیادی روح کیا ہے، اور جو اس کے تمام تحریروں میں جاری ساری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ مستقل نظروں میں یہ بحث فکر و اندیشی کی انہی کوتاہیوں کی بنا پر معطوف ٹھہرے ہیں۔ یعنی مستشرقین کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے یہاں؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب یہ سارٹن جو ہے وہ کوئی اسلامی علوم کا ماہر تو نہیں ہے نا۔ ویسے ابھی حال میں جو دوسرے مستشرقین نے کام کیا اس میں ان کی ابن تیمیہ کی جو وثوق علمی ہے اس کا اعتراف بھی موجود ہے، جیسے حلاق نے ان کی منطق جو ان کی کتاب کا سیوطی نے ترجمہ کیا، اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے، بس سیوطی نے جو اختصار کیا تھا اس کا انگریزی ترجمہ کیا، اس پر ایک لمبا مقدمہ میں بھی لکھا ہوا جس میں اس کا اعتراف کیا کہ ابن تیمیہ نے جو ہے ارسطو کی منطق جو ہے بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا تھا، اور وہ اعتراض کیے کہ آج تک اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ مستشرقین کی نظروں میں یہ محض فکر و اندیشی کی انہی کوتاہیوں کی بنا پر معطوف ٹھہرے ہیں۔ علامہ کی آراء و افکار کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل
حقائق کا ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ علامہ نے جس علمی خانوادے میں تعلیم و تربیت حاصل کی وہ حنبلی روایت کا شدت سے حامل تھا، یہ پورا خاندان حنبلی ہے، اس لیے علامہ اپنے مجتہدانہ اور مجددانہ صلاحیتوں فکر و نظر کی استواری اور وسعتوں کے باوجود حنبلی انداز فکر سے دستکش نہیں ہو سکے، بلکہ متعلق تحقیق کے بعد بھی ان کی یہ پختہ رائے تھی کہ فقہ حنبلی اور علم کلام کا وہ انداز و اسلوب جس کی خصوصیت امام اہل سنت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، صحت و ثواب کے جو مقدار اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، دوسرا کوئی نظام فقہی ہو یا کلامی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ اس میں معقولیت اور کتاب و سنت کی ٹھیٹھ ترجمانی کے علاوہ اسی سادگی، اسی صداقت اور اثر آفرینی کی جھلک ہے کہ جس پر سلف کو ناز تھا اور جس کو اسلام کا مابہل امتیاز وصف قرار دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یعنی اپنی تمام تر آزاد فکری کے باوجود وہ حنبلی ہیں اور اجتہاد مطلق کسی جگہ بھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے ان کی ایک کمی بھی ہے ان معنوں میں کہ مطلب یہ کہ حنبلی فقہ صرف حنبلی فقہ ہی اہل سنت کی ترجمان نہیں ہے، یعنی اور علم کلام بلکہ شافعی اور مالکی اور زیدی اور حنفی، یہ سب اسلامی ٹھیٹھ اسلامی روایات ہیں، اور یعنی حنبلیوں کو کوئی خاص یعنی مطلب اس میں تفوق حاصل نہیں ہے۔ ہاں علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ ایک عظیم عالم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری شافیوں میں عالم نہیں ہوگا یا مالکیوں میں نہیں ہوگا۔ دو علامہ کو جو دور ملا وہ ملت اسلامی حکمیت سے رستخیز اور اس درجہ انتشار اور سیاسی اختلاف کا عمل تھا جس میں خلافت کی آبائے استحکام تار ہو چکی تھی، مرکزی حکومت کا تصور ختم ہو گیا تھا اور مسلمان چھوٹے چھوٹے دائروں میں بٹ کر رہ گئے تھے۔ مغرب میں صلیبی لڑائیوں نے اسلامی روایات کو تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ مغرب سے مراد ان کی مغرب اسلامی ہے، مشرق میں فتنہ تاتار کی یورشیں یعنی مشرق اسلامی اسلام کی اس تہذیبی و علمی ورثے کو ملیہ میٹ کر دینے میں مشغول تھیں کہ جس کی شمیم آرائیوں سے پوری دنیا انسانیت کو بہرہ بند ہونا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ دور کس درجہ پریشان کن اور قلب و ذہن کے سکون کو برباد کرنے والا تھا، ابن اسیر نے چشم دیدہ گواہ کی حیثیت سے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ ستم بالائے ستم، یہ کہ اس میں سیاسی انحطاط کے پہلو خود اسلام کا چہرہ روشن ہو چکا تھا، یعنی وہ دین حق اور عقیدہ و عمل کی وہ شمع فروزہ اسلام جس سے فکر و دانش کے دوائی کو تابش و حرکت حاصل کرنا تھی، اب خود ٹھس بے جان اور غیر متحرک ہو کر رہ گئی۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مطلب یہ کہ زوال تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں مبالغہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا فقہا مکمل طور پر جمود کے شکار تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ علماء بے بس مروب اور موجودہ صورتحال سے حیران و ششدر تھے۔ عوام نے توحید و سنت کی صاف ستھری تعلیمات کو چھوڑ کر طرح کی بدعات کو اپنا رکھا۔ تصوف جس سے اس پرآشوب دور میں تسکین حاصل ہو سکتی تھی، خود تعبیر کی بو قلموں پریشانیوں کی وجہ سے فیض رسانی کے وصف سے محروم ہو چکا تھا۔ یعنی مسائل تھے لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل ہی محروم ہو چکے تھے یہ کچھ گناہ سے معلوم نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک مبالغہ ہے۔ اس کا مصرف اس سے زیادہ نہیں رہا تھا کہ کرشمہ فسوئی یا عجائب و غرائب کے اظہار سے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مائل کرے۔ ان داخلی و خارجی فتنہ و فکر عقیدہ کی قیامت خیز انتشار میں اگر ایک شخص کی یکا و تنہائی یا اسلام کی ترتیب دینا ہے اور ترتیب ہی نہیں دیتا بلکہ تلوار سنا سے اور زبان و قلم سے ان تمام تاریخیوں کے خلاف صفا آرا بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کام ہرگز آسان اور سہل نہیں۔ اب اس میں یہ کہنا چاہیے یعنی امام ابن تیمیہ کی جو عبقریت ہے اس کا انکار تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ علم جو ہے وہ
بالکل ہی زوال کا شکار ہو گئے، تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ یعنی کیا کچھ کر سکتا ہے، اور وہ شخص خود بھی ایک ماحول کا پیداوار ہے۔ اگر ماحول اتنا ہی برا تھا تو وہ ایک شخص کیسے پیدا ہو گیا؟ اس سلسلے میں انہوں نے کن کن آزمائشوں کو برداشت کیا، کس طرح علماء سو اور برخود غلط صوفیہ کی سازشوں کی بنیاد پر قید و بند کی جان گسل صعوبتوں کو جھیلا، اور کیوں کر کلمہ حق اور جرات رندانہ کی پاداش میں حکام وقت اور عوام کی عتاب کا شکار ہوئے۔ تجدید و اصلاح کے متعلق یہ ایک الگ داستان ہے، اس کو ہر سوانح نگاہ نے بیان کیا ہے، اور جس سے ان کی عظیمت، ایثار اور دینی حمیت و غیرت کا صحیح اظہار ہوتا ہے۔ اس چومکھی لڑائی میں ان کو جہاں تاتاریوں اور نصیریوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانا پڑی، وہاں فقہا کے جموع، صوفیہ کے الحاد و شعبدہ ترازیوں اور متکلمین کی غلط اور کتاب و سنت کے زیادہ مستقیم سے ہٹے ہوئے تصورات کے خلاف بھی قلم کو جنبش دینا پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسد و عناد نے ان کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ عائل کر دیے۔ یہ درست ہے، لیکن دوسری طرف ان کی اپنی بھی جو ہے شدت پسندی اس میں ہو سکتا ہے، اس نے بھی اس میں کچھ جو ہے اہمیت دی ہو اس کو کچھ، اور جس کا نتیجہ یہ ہو کہ حسد و عناد نے ان کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ حائل کر دیے، اور اگر ان کے اس جہاد میں اس وقت کے سلاطین و عمرانہ شرکت کی ہوتی اور مخالف عناصر نے ان کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی تو اسلامی تہذیب کا آج سے قطعی مختلف ہوتا۔ لائق غور بات یہ ہے کہ افریقی کے اس فضا میں ایک ایسے مسلم مجدد کے رشحات قلم میں کسی طرح بھی ٹھہراؤ یا اسلوب اظہار میں تھا، اس میں توازن اور رفق کے اعتقاد قائم رہ سکتے ہیں، جو اس پورے مریضانہ معاشرے سے بیزار ہے اور اسے یکسر بدلنے کے لیے مضطرب و بے چین ہے۔ اگر کسی نے سرجن کے تیز اور براں نشتر یا دوا کی تلخی و بدمزگی سے لطف و ذوق کا مطالبہ کیا تو یقیناً علامہ نبوی خشنود شدت کو بھی ہدف ملامت ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ہماری یہ پختہ رائے ہے کہ اگر علاموں کو سازگار اور خوشگوار حالات میں ان علوم و فنون کی خدمت کا موقع ملتا تو ان کی تحریریں زیادہ مرتب، زیادہ پروقار اور زیادہ بھاری بھرکم ہوتی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سازگار ماحول میں ان کی طبیعت اور ان کی فطرت میں وہ جو اظہار ہوا وہ نہ ہو پاتا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر فیکچولس کو پروف کرنا جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے نزدیک رجت پسندی کا الزام بھی غلط ہے اور بے معنی ہے۔ اگر ایک شخص ارسطو کی منطق پر کڑی تنقید کرتا ہے اور بیکن اور لائبنز سے بھی پہلے اس کی افادیت کو مشکوک کرا دیتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک مثبت، آسان اور قابل فہم منطق کی طرف ڈالتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص تقدم پسند اور فکر و دانش کے قافلوں کو آگے بڑھانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ رجت پسند تو ہر مسلمان کو کہتے ہیں، تو ابن تیمیہ کو کیوں نہیں کہیں گے؟ حرفیت پسندی کا اعتراض بغیر واضح سارٹن، یعنی یورپ میں حرفیت پسندی سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بغیر دلیل کے جو ہے ایسی تعویل کریں کہ بغیر دلیل کے جو تعویل ہے اس کو اگر آپ اس کو نہ مانیں تو وہ حرفیت پسندی کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ہر چیز کو، یعنی کتاب مقدس کو ایک استعارہ مانتے ہیں، اسی طرح قرآن کو ہم کیوں نہیں استعارہ بندی کہتے بغیر کسی وضاحت۔ سارٹن کی مراد سے اگر وہ ٹھیٹ اور سیدھا سادہ منہاج السلف تو جو کتاب سنت سب سالین کی تعبیرات پر مبنی ہے اور جس کو علامہ فقہ و اجتہاد کے سلسلے میں عموماً پیش کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مجتہد علم و مطالعے کی بنیاد پر دیانت داری سے یہی سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح سے براہ راست ان تمام علمی و فقہی تقاضوں کا جواب دیا جا سکتا ہے جو اقتضائے زمانہ سے ابھرتے ہیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ سارٹن کے بچے کو کیا پتہ، یعنی رجت پسندی، ابن تیمیہ کو رجت پسند کیسے کہا جائے گا؟ یعنی مطلب وہ آدمی جو ہے وہ اجتہاد کا قائل ہے، وہ یعنی ہمبلی ہونے کے باوجود جو ہے وہ تقلید کو حرف آخر نہیں سمجھتا، آپ اس کو کیسے رجت پسند؟ یعنی صحیح بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا دعویٰ
زیادہ اس دعوے کو آپ تکلف پر مبنی قرار دے سکتے ہیں، لیکن حرفیت پسندی یہ ہرگز نہیں۔ علامہ نے اسلامی فقہ کی تدوین میں کن اصولوں کو مد نظر رکھا ہے؟ یہ ایک مستقل مضمون ہے جو تشریح اور وضاحت کا طالب ہے اور ہمارے دائرے بحث سے خارج ہے۔ تاہم اس ضمن میں ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں کہ علامہ شمار ان حقیقت پسند فقہا میں ہوتا ہے جنہوں نے مسائل میں زیادہ سے زیادہ مصلحت بندوں کے مسالے بات کا خیال رکھا ہے اور فقہ اسلامی میں معروضی نقطہ نگاہ اختیار کیا۔ اگر حرفیت پسندی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے صفات میں صرف نصوص اور سلف صالحین کی تعبیرات ہی پر بھروسہ کیا ہے اور فلسفہ دانش کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا، تو اس اعتراض کی یہ نوعیت صدق و کذب کے دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹھیک ہے علامہ صفات میں صرف کتاب اللہ سے استدلال نہیں کرتے بلکہ سنت اور سلف صالحین کی تصریحات کو بھی کم فکر و نظر کا ایک اہم پیمانہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مسئلہ صفات کی نزاکت کم از کم استدلال کے اس پھیلاؤ کی روادار نہیں، لیکن الزام کی یہ نوعیت قطعی خلاف واقع ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں علامہ نے فکر و تعمق سے کام نہیں لیا یا تنزیہ و تجدید کے عقلی تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ عقلیات کا دائرہ نسبتاً زیادہ وسیع ہے، جس میں عام سمجھ بوجھ سے لے کر حکمت و دانش کے انشاء پاروں تک وہ ہر شے داخل ہوتی ہے جس کو ذوق نبوت کی تابناکیوں نے پیش کیا ہے۔ یعنی علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یونانی کی خود ساختی اور بے جان اصطلاحوں کے استعمال کیے بغیر بھی حق و ثواب کی منزلوں تک رسائی ممکن ہے۔ اور یعنی صفات کے مسئلے میں بھی یہ کہنا کہ علامہ ابن تیمیہ، جیسے کہ ہم دیکھیں گے، وہ صرف سلف کی پیروی کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کا اپنا ایک اجتہادی مسلک ہے حنبلیوں کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر جس نہج سے گفتگو کی اس میں بشریاتی جھلک نمایاں آتی ہے، تو یہ خاصا پیچیدہ مبحث ہے۔ اس پر ہم نے صفات کے ضمن کھل کر بحث کی اور بتایا کہ دیر غور مسئلے میں اصل اشکال کیا ہے۔ قارئین کرام کو چاہیے کہ اس کو اصل کتاب ہی میں دیکھیں، مقدمے کی تنگدامنی زیادہ وضاحت کی متحمل نہیں۔ علامہ کی تجدید و اصلاح کے حلقے اور فکر و عقلی عظمت کے پہلو بہت وسیع اور بو کلموں ہیں۔ انہوں نے علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کے ان تمام گوشوں پر تنقیدی نظر ڈالی ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے صحت و ثواب کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ ان کا رخ اسلام اور کتاب و سنت کی ٹھیٹ تعلیمات کی طرف پھیر دیا جائے۔ ہماری اس کتاب کا موضوع نسبتاً محدود ہے۔ ہم نے ان کے صرف انہی تصورات سے تعرض کیا ہے جس کا تعلق منطق، علم کلام اور فلسفے کی طرفہ ترازیوں سے ہے۔ تو ہمارا بھی مقصد اس مولانا کی کتاب پڑھنے کا یہی ہے کہ اس میں امام ابن تیمیہ کی منطق، علم کلام اور فلسفہ کے بارے میں جو خیالات ہیں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ علامہ نے اس ضمن میں نقد و احتساب کے جو دبستان سجائے ہیں اور فکر و تعمق کے جن جواہر ریزوں کو صفحات کرتاس پر بکھیرا ہے، ہم نے ان سب کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ جناب، کتاب کی تدوین کے سلسلے میں ہم نے خصوصیات مندرجہ ذیل اصول مد نظر رکھے ہیں۔ زیر بحث نمبر 1، زیر بحث نظریات کا اقتباس اصل ماخذ سے پیش کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کا تاریخی اور علمی پس منظر کیا ہے۔ مشکل اور خالص فنی مباحث کا رشتہ کہیں بھی ادب و زبان کے تقاضوں سے منقطع نہ ہونے پائے، اور اگر یہ محسوس ہو کہ علامہ کے کام کردہ دلائل و تصورات میں بہیں عظمت و جلالت قدر کہیں منطقی جھول یا خلل رہ گیا تو اس کی نشاندہی کی جائے، بغیر کسی رو و رعایت اور جنبداری کے بتا دیا جائے کہ ان کے موقف میں کیا پیچ یا بل رونما ہوا ہے۔ اوکے، یہ جناب مقدمہ آج ہم نے پڑھا ہے، اور اصل کتاب انشاءاللہ اگلی دفعہ سے شروع کریں گے، اور اس میں اصل مباحث تو اگلی بار اس سے شروع کریں گے۔ اہل منطق کی واماندگی ہے، تو اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو اس سے پہلے تو اس میں مباحث کافی نکلیں گے انشاءاللہ۔